ثم من علقۃ، پھر ہم نے اسے جمع ہوا خون بنا دیا، ثم من مضغۃ، پھر ہم نے اسے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، اور یہ جو ہم نے تخلیق کی ہے نا بغیر کسی تصویر کے کی ہے، تصویر نہیں تھی پہلے، ہم نے ایسے ہی نطفے کو ٹھہرایا، پھر اسے مضغہ بنایا، پھر علقہ بنایا، اور اللہ فرماتے ہیں وغیر مخلقۃ لنبین لکم، یہ سارا کچھ ہم نے بغیر تصویر کے کیا تاکہ ہم واضح کر دیں تمہارے لیے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر ہم نے تمہیں رحم کے اندر ٹھہرائے رکھا، مَا نَشَاءُ، جب تک ہم نے چاہا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس کی ایک مدت کو مقرر کر دیا، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں دنیا میں لے کر آئے ایک بچے کی صورت میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تو ایک جوانی کی عمر کو پہنچا، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض ایسے ہیں جو نکارہ عمر تک پہنچ جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جان لیں من بعد علم شیئا، علم کے بعد نہ جاننے والے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے حامدتاً بنجر زمین کو، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پس جب ہم نازل کرتے ہیں نا اس پر پانی کو، اہتزت، وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے، وربت، اور اگانا شروع کر دیتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے من کل زوج بہیج، ہر طرح کی نباتات کو۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے نا اس آیت کے اندر جو لوگ اللہ رب العالمین کے نظام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا، ایک کافر تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا، پرانی بوسیدہ ہڈی کو اٹھایا، ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہڈی کو مسئلہ نہ، وہ بھربری ہو گئی، کہنے لگا اس ہڈی کو تیرا رب دوبارہ پیدا کرے گا، اس میں تو انسانیت کی کسی چیز کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا، یہ مٹی بن گیا، کیسے پیدا کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا کیسے، زندہ کیسے کرے گا، وہ اپنی تخلیق پر غور کریں کہ ہم نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے گوندھ کر اللہ نے پیدا کیا، پھر فرمایا آگے کا سلسلہ ہم نے ایک نطفے سے چلایا، ایک ذلیل اور گندے خون سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور فرمایا ثم من نطفۃ ثم من علقہ، پھر اس نطفے کو ہم نے ایک جمع ہوا خون بنا دیا۔ اب میرے بھائیوں، یہاں پر ایک آپ کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سناتا ہوں، وہ فرماتے ہیں جب نا انسان کے پیٹ کے اندر نطفہ ٹھہر جاتا ہے نا، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، تو فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا باری تعالیٰ اس نے دنیا میں آنا ہے یا نہیں آنا، اگر تو میرا رب انکار کر دے تو وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ضائع ہو جاتا ہے، تو اگر میرا رب فرما دے کہ ہاں اس نے آنا ہے، تو وہ فرشتہ پھر اگلا سوال یہ کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ جو آئے گا یہ خوش بخت ہے یا بد بخت ہے؟ تو اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں لکھ دیا جاتا ہے، نیک بخت یا بد بخت۔ پھر پوچھا جاتا ہے یہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، جو فرمایا لکھ دیا گیا۔ پوچھا جاتا ہے اللہ اسے رزق کتنا ملے گا، عمر کتنی ملے گی، یا باری تعالیٰ یہ رہے گا کیسے، چلے گا کیسے، پھرے گا کیسے، اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ چوتھی بات، اللہ یہ بندہ کہاں پر فوت ہوگا،
اور یا باری تعالیٰ اس کا مدفن کون سا بنے گا، قبر بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، یا مچھلیوں کی خوراک بن جائے گا، یا درندوں کی خوراک بن جائے گا، یا بم بلاسٹ میں اڑ جائے گا، یا جہاز کریش ہو جائے گا اور اس کا پتہ تک نہ چلے گا، اسے قبر بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ میرا رب جو فرماتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ذرا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہماری یہ تخلیق کہ میرے رب نے کیسے مراحل بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے کہ میں تجھے مرنے کے بعد کیسے اٹھاؤں گا؟ اے انسان، جب تو مضغہ بنتا ہے نا، اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وغیر مخلقۃ، تیری کوئی تصویر نہیں تھی، ہم نے ماں کے پیٹ کے اندر تیری تصویر کشی کی ہے، ہم نے وہاں پر تیرا ناک لگایا، ہونٹ لگائے، آنکھیں لگائیں، جسم لگایا، اور کسی چیز کو یہ نہیں دونوں آنکھیں ہی اللہ نے ایک طرف لگا دی ہوں، یہ نہیں ہے کہ ناک کو ماتھے پر لگا دیا ہو، یہ نہیں ہے کہ ہونٹوں کو لگانے میں کوئی غلطی ہوگی ہو، یہ نہیں ہے کہ میرے رب نے کانوں کو لگانے میں کوئی غلطی کی ہو، جوڑوں کو کوئی اللہ رب العالمین نے ٹیڑھا بنا دیا، نہیں، بلکہ میرا رب ایسے کاریگری سے تیری کاریگری کرتا گیا جبکہ کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی سچا نہیں تھا، کوئی نقشہ نہیں تھا۔ تو میرا رب فرماتا ہے پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا زیادہ آسان ہے یا جب تصویر آ جائے تصویر پر بنانا زیادہ آسان ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا ہم نے تجھے پیدا کیا، پھر زمین پر تجھے لے کر آئے بچپنے کی صورت میں، اور تیری عقل نہیں کام کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا کمزور تھا تو ہاتھ کو اٹھا کر اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اڑا سکتا تھا۔ تو میرا رب فرماتا ہم نے تیرے والدین کے دل میں رحم ڈال دیا، وہ تیرے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تیرے لیے پریشان ہو رہے ہیں، تجھے کچھ ہو جائے ساری ساری رات وہ جاگ کر گزارتے ہیں، تیری روزی روٹی کے لیے وہ بے چین رہتے ہیں، کیوں؟ تیرا رحم ان کے دل کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ اے انسان، تو ابھی بھی مجھے خالق نہیں مانتا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم جوانی عطا فرماتے ہیں، مضبوط ہو جاتا ہے، کڑیل جسم ہو جاتا ہے، خود کمانے لگتا ہے، خود میرے نظام کو دیکھنے لگتا ہے۔ اے انسان، بعض ایسے ہیں کہ ہم انہیں جوانی سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیتے ہیں، بعض جوانی میں ہمارے پاس، اور بعض کو میرا رب فرماتا ہے کہ ہم عمر کا جو کمزور ترین حصہ ہے، جسے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بھی پناہ مانگے اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہ میں رذیل عمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی بڑھاپے کی انتہا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، جب یہ بڑھاپا آتا ہے نا، بڑی بڑی پی ایچ ڈییں کی ہوں، بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والا، بہت بڑا، چاہے قاری ہو، مفتی ہو، معلم ہو، مدرس ہو، مربی ہو، بڑا کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب یہ عمر آتی ہے نا، رذیل عمر، لکی لا یعلم، علم حاصل کیا تھا، جانتا تھا سب کچھ، من بعد علم شیئا، اب بچپنے کا ذہن ہو گیا ہر چیز، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے ذہن سے ختم کر دی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ عمر ایسی ہے جب وہ بڑھاپے در بڑھاپے کی سختیاں آتی ہیں نا، انسان کا بالکل بچوں جیسا ذہن ہو جاتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس عمر سے پناہ مانگی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین تجھے توجہ دلا رہے ہیں کہ اے انسان سمجھ جا، اور پھر تیری تخلیق کے مقاصد بیان فرمائے ہیں میرے رب نے کہ اے انسان اگر تو آ گیا ہے نا زمین پر، تو میری تخلیق پر غور و فکر کر، اپنے جسم پر غور و فکر کر۔ اللہ نے تیرے جسم کے اندر، سائنس کہتی ہے ایسی ایسی وینیں، اس 6 فٹ کے جسم کے اندر ایسی وینیں بنائی ہیں میرے رب نے، اگر انہیں کھول دیا جائے نا، نکالا جائے، پھیلایا جائے، وہ اس تیرے 6 فٹ کے جسم میں اتنی لمبی وینیں ہیں کہ مشرق و مغرب میں پھیل جائیں گے۔ یہ دیکھ اللہ نے تیرا کیسا نظام بنایا ہے۔ اور میرے بھائی، آنکھوں کو دیکھ لے، یہ اللہ نے اوپر ویپر لگا دیے ہیں، تیری آنکھ میں مٹی چلی جائے، کچرا چلا جائے، یہ 2 مرتبہ جھپکتا ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیز ترین کیمرے فٹ کر دیے ہیں،
اور سماعت کا اللہ نے ایسا آلہ لگایا ہے کہ آج تک سائنس ویسا آلہ بنا ہی نہیں سکی۔ میرے بھائی ان باتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ نے دماغ کو ایک زاویے میں رکھا ہے، تجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو غور و فکر کرے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، قدرتوں کے معائنے کرے، پھیلے ہوئے آسمان پر اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے، چاند سورج ستاروں سے تو کچھ مقاصد حاصل کرے، بہتے ہوئے دریاؤں سے، پہاڑ بلند و بالا سے، یہ ہموار زمین سے، اپنی تخلیق سے، ہر چیز کے مقاصد میرے رب نے تیرے سامنے رکھے تھے۔ لیکن اے انسان، تو نے اپنا مرکز و محور بس دنیا کو ہی بنا لیا ہے، تو بھول گیا ہے اس ذات کو۔ تو اللہ رب العالمین تیری توجہ دلا رہے ہیں کہ تیرا سینہ بنجر زمین کی طرح نہ بن جائے، تیری زندگی بنجر زمین کی طرح نہ بن جائے۔ جس طرح وہ بنجر زمین ہے نا، کہ ایسی زمین نہ کچھ فصل اگاتی ہے، نہ پھول بوٹے ہوتے ہیں، نہ وہاں پر کوئی اور چارہ گھاس اگتا ہے، خالی چٹیل میدان، سخت زمین بے جان پڑی ہوئی ہے۔ ایسی زمین سے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم آسمان سے بارش برسا کر نا اس زمین کو، بے جان زمین جو پڑی ہوئی ہے، اسے ہم جان ڈال دیتے ہیں، جو اس میں کوئی چیز نہیں اگتی تھی اب وہ نباتات اگاتی ہے، چارہ اگاتی ہے، گھاس اگاتی ہے، بیل بوٹے اگاتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو جیسے یہ لوگوں کی محبوب نظر بن جاتی ہے نا، اے انسان اگر تو نے میرا ذکر نہ کیا، نماز نہ پڑھی، قرآن نہ پڑھا، اگر میرے سے دور ہو گیا نا، شیطان کے پیچھے پڑ گیا، تو اللہ فرماتے ہیں تیرا سینہ بھی اس بنجر زمین کی طرح ہو جائے گا، میں بھی تجھ سے رخ موڑ لوں گا، میرے فرشتے بھی تجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر تم مجھ سے ایسے ہی دور رہا، زمین پر بسنے والے ہر میرا بندہ جو ہوگا، جو میرے طریقے پر چلنے والا ہوگا، اس کے دل میں تیری نفرت ڈال دوں گا۔ اور ہاں، اگر تو نے قرآن و سنت کو اپنے سینے پر ان کی بارش کو برسنے دیا، یہ تیرا سینہ جو ہے قرآن و سنت کا محور بن گیا، تو نے دین کے لیے کچھ وقت نکال لیا، تو یہ تیرا سینہ ایک بسنے والی چمکنے والی زمین کی طرح ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی تجھ سے محبت کروں گا، فرشتے بھی کریں گے، جبریل بھی کریں گے، زمین پر بسنے والے انسانوں کے دل میں بھی تیری محبت ڈال دیں گے۔ اور اے انسان، اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ بھول جا۔ میرے بھائیوں، یہ عید جو ہے اللہ رب العالمین نے سارے مراحل بیان فرما کے آخر میں بنجر زمین کی مثال دی ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے دین پر، اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ جب موت آئے تو اللہ اسلام کی حالت میں عزت والی، شہادت والی اللہ موت عطا فرمانا، اور ایسی مقبول موت عطا فرمانا کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، جس بھائی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے وہ ابھی غور و فکر کر لے۔ یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ رذیل عمر جو ہے نا، نکارہ عمر جسے کہا گیا ہے، یہ نکارہ ان لوگوں کی ہے جو دین سے دور ہیں۔ جو دین کے ساتھ آ جائیں نا، دو تفسیریں ہیں، پہلی یہ کہ بے دین لوگ نکار اور رذیل عمر جیتے ہیں۔ جو دین دار ہے نا، ان کا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کے اندر ایک بال سفید آ جائے نا، اللہ اس سفید بال کا اتنا حیا کرتے ہیں، روزانہ کی ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ نکارہ اس لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ اللہ کے دین کو ویسے وہ دین پر عمل نہیں کر سکتا جیسے جوانی میں کرتا ہے، اس لیے نکارہ کہا گیا ہے۔ مثلاً اب بڑھاپا 80-90 سال کی عمر ہے، حج کے مناسک ویسے نہیں ادا ہوں گے جیسے جوانی میں ہوتے ہیں، نماز نہیں ویسے پڑھی جائے گی جیسے جوانی میں پڑھی جاتی ہے، روزے نہیں ویسے رکھے جائیں گے جیسے جوانی میں رکھتا تھا، اس لحاظ سے یہ نکارہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، باقی تو بزرگوں کا احترام اس قدر زیادہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جو ہمارے بڑوں کا بزرگوں کا احترام نہیں کرتا۔ ایک بزرگ آیا، صحابہ نے جگہ دینے میں تھوڑی دیر کر دی تو فرمایا جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔